Assalamu alaikum, everyone, especially to all my Pakistani Americans and my American friends اور پاکستان میں بسنے والے سارے بھائیوں کو بھی السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو معذرت کہ باوجود اس کے کہ مجھ سے کئی لوگوں نے کہا تھا کہ میرے جو ویلاگ تھے جو 2022 کے فیبرری مارچ اور پھر اس کے بعد کچھ مہینوں کے بعد 2-3 اور ہوئے تھے، تو اس میں جو بھی میں نے باتیں کہی تھیں وہ سب کی سب سچ ثابت ہوئیں۔ حالانکہ میرا امریکن پولیٹیکل سسٹم سے ہی تعلق رہا ہے اور پاکستانی پولیٹیکل سسٹم میں نے کبھی توجہ نہیں دی، اس لیے کہ وہاں پر سارے چور چھائے ہوئے تھے۔ تو میں نے وعدہ بھی کر لیا تھا کہ میں جنوری اور فروری میں کرنے والا تھا یہ 3 ویڈیو، جس میں ایک تو ہمارے فوجی جنرلز کے بارے میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہمارے فوجی جنرلز ایسے کیوں ہیں، بار بار ماشاءاللہ پاکستان میں کیوں لگتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، اور کیونکہ اس کی صرف ایک وجہ ہے، اور یہ ایک پاکستانی امریکن جو امریکہ میں رہ رہا ہو، جو امریکن ہو، جس کا پاکستانی ہیریٹیج ہو، کہ جس کو وہاں سے معلوم ہو باتیں، تو وہی، اور امریکہ میں ہونے والی پچھلے 40 سال سے یہاں رہتے ہوئے یہاں کی باتوں سے بھی واقف ہو، وہی یہ بات بتا سکتا ہے تو آزادانہ طور پر۔ تو وہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ دوسرا میں نے کہا تھا کہ یہ جو علامہ سید جواد نقوی صاحب ہیں، ان کا جو حالات حاضرہ کے پروگرام ہوتے ہیں، جس کو بلکہ یہ کہنا چاہیے بعض دفعہ کہ یہ حالات غیر حاضرہ کے پروگرام ہوتے ہیں، میں نے بڑے ٹویٹس کیے ہیں ان کے پروگرام پر تنقیدی، اس کے حوالے سے میں بولوں گا۔ اور تیسرا میں نے یہ کہا تھا کہ خواجہ آصف، جنہوں نے امریکہ اور یورپ میں رہنے والے، یعنی مڈل ایسٹ کے علاوہ دوسرے ممالک میں، امریکہ، یورپ، اسکینڈینیوین کنٹریز وغیرہ میں، کینیڈا میں رہنے والے پاکستانیوں کے بارے میں بڑے نامناسب الفاظ استعمال کیے تھے، تو میں نے کہا تھا میں اس کا بھی وقت آنے پر جواب دوں گا۔ اور یہ تینوں ویڈیوز جنوری، فروری اور مارچ تک ہو جانے تھے، لیکن ہوا یہ کہ فروری میں میری والدہ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی، وہ ICU میں تھیں، 2-3 ہفتے اس میں لگ گئے۔ پھر وہ جب گھر واپس آئیں تو تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی تھی، لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہ خطرے کے حالت سے باہر ہوں۔ پھر 2-3 ہفتے بعد پھر ان کو دوبارہ ICU میں لے جانا پڑا، اور پھر وہ وہاں ہاسپٹل میں 2-3 ہفتے کے بعد ان کا جمعہ 12 مئی 2023 کو انتقال ہو گیا، اور وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ برائے مہربانی ان کو اور اپنے خاندان کے مرحومین کو دعا میں یاد رکھیں، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں۔ میری والدہ کا نام سیدہ سعیدۃ النساء بیگم نقوی بنت سید صادق علی نقوی مرحوم۔ تو میں بھی ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں تمام مرحومین کے لیے، آپ سے بھی گزارش ہے۔ تو جمعہ 12 مئی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ میں ایموشنلی اس قابل نہیں تھا کہ میں تو عید بھی نماز پڑھنے کے بعد گھر میں اکیلا بیٹھ گیا، تو ایموشنلی بھی اس قابل نہیں تھا۔ عید الاضحیٰ بھی نہیں منائی سوائے نماز پڑھنے کے اور قربانی دینے کے۔ تو اب لیکن یہ کہ بہرحال اب کچھ نہ کچھ تو انسان کو ہمت پکڑنا ہوتا ہے۔ میری والدہ بہت عظیم خاتون تھیں، اور انہوں نے جس طرح سے ہم 6 بہن بھائیوں کو پالا، تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑا ایموشنل نقصان ہے۔ حالانکہ وہ 94 پلس ایج میں انتقال ہوا ان کا۔ شی لیوڈ اے فل ہیپی لائف، شی واز اے ریٹائرڈ اسکول پرنسپل، اور لیکچرز دیتی تھی، ساری دنیا میں گئی ہیں، مڈل ایسٹ، افریقہ، امریکہ، سب جگہ لیکچرز دیے۔ تو بہرحال اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے۔ تو آج میں نے فائنلی ہمت کی ہے، آج 4 جولائی ہے، یہاں پر چھٹی ہے امریکہ میں، تو میں نے کہا موقع سے فائدہ اٹھا کے ہمت پکڑ کے اپنے جذبات کو، اپنے ذاتی جذبات کو سائڈ میں رکھ کے خواجہ آصف کے بیان کے حوالے سے کہ امریکہ اور یورپ میں رہنے والے پاکستانی پاکستان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ صرف دفنانے آ جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو۔ اللہ نہ کرے کہ کسی دشمن پہ بھی ایسا وقت آئے کہ وہ صرف دفنانے کے لیے اپنی والدہ کو پاکستان جائے، یا اپنے والدین کو، جیسا کہ خواجہ آصف نے کہا۔
اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جو دوسرے لوگ جواب دے رہے تھے، اس کو کاؤنٹر کر رہے تھے، انہوں نے بھی صرف ایک دو روایتی باتیں کی ہیں کہ جی امریکہ اور یورپ میں رہنے والے بھی فارن ایکسچینج بھیجتے ہیں، ان کے لیے ان کی خدمات ہیں پاکستان کے حوالے سے، لیکن کیا خدمات ہیں یہ بتانا ضروری ہے۔ تو سنیے ایک امریکن کی زبان سے، جو کہ جس کا پاکستان ہیریٹیج ہے اور جو 40 سال سے امریکہ میں مقیم ہے، جب بڑی ینگ ایج میں آ گیا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ۔ تو اور میں جو مثالیں دوں گا یہ حقیقی مثالیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ مفروضوں یا تجزیوں پہ بات کروں گا، یہ چند حقیقی مثالیں دے کے میں بات کو ختم کروں گا۔ میں اپنی ذات کو مثال بنا کے پیش اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے اپنے بارے میں کچھ بات کرنا ہے، بلکہ میں اپنی ذات کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ حقیقی واقعات میں بتا رہا ہوں، اور میرے جیسے سارے محب وطن پاکستانی جو امریکن سٹیزن شپ لے چکے ہیں یا یورپ میں رہتے ہیں، وہ بھی ان سب کی بھی فیلنگز یہی ہے، اور یقیناً وہ سب بھی یہی کرتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ ہم صرف فارن ایکسچینج نہیں بھیجتے جناب، اس کے علاوہ بھی ہماری بہت سی خدمات ہیں اور بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں، جس میں سے جیسے میں نے بتایا کہ میں اپنی ذات کو محور بنا کے ساری باتیں کروں گا، صرف اس وجہ سے تاکہ حقیقی واقعات جو ایکچوئل فیکٹ ہیں وہ بتائے جائیں۔ 1998 میں نے امریکنس آف پاکستانی ہیریٹیج کے انک کے نام سے ایک آرگنائزیشن یہاں پر بنائی تھی، جو این جی او، کمیونٹی بیسڈ این جی او تھی۔ اس میں کئی اٹرنیز ہمارے اور پروفیشنلز اور بزنس مین، مجھ جیسے چھوٹے بزنس مین وغیرہ شامل تھے، اور ہم نے جو کام کیے ہیں میں آپ کو صرف گنواتا جاتا ہوں، صرف جلدی جلدی وہ کام۔ ہم نے جب پاکستان نے نیوکلیئر دھماکے کیے اور امریکہ اور یورپ میں اس کے خلاف باتیں ہوئی، تو ہم نے یہاں لابی کی ان نیوکلیئر دھماکوں کی حمایت میں، اور ایکسپوز کیا کہ انڈیا کیا دھماکے کر چکا ہے پہلے سے، اور نہ صرف یہ کہ جو انڈیا نے چند ماہ پہلے پاکستان سے چند ماہ پہلے دھماکے کیے تھے، بلکہ انڈیا کا نیوکلیئر پروگرام تو اس سے بھی بہت پہلے 91 میں اور اس سے بھی پہلے 77 وغیرہ میں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کے خلاف ہم نے یہاں پر جو پاکستان کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، ہم نے ان کے خلاف ایک اسٹینڈ لیا، لابنگ کی امریکنز میں، اور ان کو سمجھایا، اور یہ چیز، اور ہم نے ایک نیوز کانفرنس کی تھی جس میں اٹارنی خالد اعظم، میرے عزیز دوست اکبر آفریدی، جو ہم یہ انجینئر ہیں وہ اکبر آفریدی صاحب، ہم لوگ سب امریکنس آف پاکستانی ہیریٹیج کے عہدیدار تھے۔ ہم نے پریس کانفرنس کی جو NBC چینل نے، چینل 12 لانگ آئلینڈ نے، نیو یارک ٹائمز نے، ڈیلی نیوز، نیو یارک پوسٹ، ان سارے اخبارات نے کور کی تھی، اور اس میں ہم نے ان کو اپنا موقف پیش کیا تھا۔ تو ہم نے پاکستان کا دفاع کیا۔ دوسرا، انڈین ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ہم نے بھارتی جنتا پارٹی کا جو یہاں پر امریکہ میں لیڈر تھا، اس کے ساتھ مجھے یہ اللہ نے موقع دیا تھا، تو میں نے اس کے ساتھ براہ راست ڈیبیٹ کی اسی نیوکلیئر ویپنز کے حوالے سے، پاکستان کے نیوکلیئر دھماکے کے حوالے سے۔ اور اللہ کا شکر اس زمانے میں یہاں پر میں یہ بات کر رہا ہوں 98 وغیرہ کی، ظاہر بات ہے جب پاکستان نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں، یہ اس کے فوراً بعد، یہ پریس کانفرنس کے بعد یہ ہم نے مناظرہ کیا تھا بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیڈر کے ساتھ، جو یہاں کا نیو یارک میں ان کا صدر تھا یا امریکہ میں صدر تھا، مجھے اب صحیح یاد نہیں ہے۔ تو اس وقت کیا، تو اس وقت یہ سارے ٹی وی چینل وغیرہ اس طرح نہیں ہوتے تھے، ARY، بول، یہاں امریکہ میں بھی، یا دنیا وغیرہ۔ اس زمانے میں صرف سارے لوگ، ایک PTV بھی شاید اس وقت تک بھی شروع نہیں ہوا تھا یہاں پر، اس کے بعد شاید ہوا ہے، لیکن اس وقت وہ ITV وغیرہ لوگ دیکھتے تھے، اور اسی میں کچھ پروگرام پاکستانی پبلک چینلز پہ ہوتے تھے۔ تو میں نے اس سے براہ راست مناظرہ کیا، اس کو ایسی شکست دی کہ مجھے یاد ہے کئی سال تک میں پاکستانی گروسری سٹورز میں، دکانوں میں، ریسٹورانٹس میں جاتا تھا، تو لوگ، وہ پاکستانی جو مجھے جانتے بھی نہیں تھے، وہ مجھ سے گروسری کے پیسے نہیں لیتے تھے، کھانا فری کھلا دیتے تھے کہ جی آپ نے اتنا اچھا بولا، اور اس بھارتی لیڈر کو، آپ نے ہندوستان کے لیڈر کو لاجواب کر دیا، اور وہ کچھ بول نہیں سکا۔ تو ہم اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ ہم نیوکلیئر پرولیفیکیشن کے حوالے سے ہم نے یہاں پر سیمینار بھی کیا۔ پھر یہاں ہم امریکن پالیٹکس میں جب انوالو ہوتے ہیں، تو ہم کیا باتیں کرتے ہیں یہاں پر؟ ظاہری بات ہے کہ ہم ہمارے لوکل ایشوز جو ہوتے ہیں، ٹیکسز کے حوالے سے، سوشل ایشوز کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، انفلیشن کے حوالے سے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے، یا امریکہ کی فارن پالیسیز کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں۔ تو امریکہ کی فارن پالیسی کے حوالے سے جب ہم یہاں لابنگ کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، تو اس میں ظاہر بات ہے پاکستان، کشمیر، فلسطین،
یہ ہمارے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ہم لوکل ایشوز کے علاوہ انٹرنیشنل ایشوز پہ تو وہاں بھی ہماری خدمات ہیں. ان چیزوں کو نہ بھولیے آپ لوگ. صرف یہ نہ سمجھیے کہ ہم ATM مشین ہے, صرف پیسے بھیجتے ہیں. اس کے علاوہ جو بڑے پاکستانی امریکنز کام کرتے ہیں, جو میں خود کرتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ سینکڑوں ہزاروں پاکستانی جو امریکہ میں یا یورپ میں رہتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ دیکھیے ہم جب یہاں خرچ کرتے ہیں, زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں تو ڈالر کے حساب سے دیتے ہیں. تو اس کے علاوہ کہ ہم یہاں پاکستان میں قائم NGOs کی اور مختلف فلاحی اداروں کی مدد کرتے رہتے ہیں فائنینشلی, بلکہ اس کے علاوہ جب ہم پاکستان جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہم اپنے ذہن کے حساب سے, کیونکہ ہم ڈالرز میں دے رہے ہوتے ہیں, تو ہم پاکستان میں بھی جب زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں تو ڈالرز کے حساب سے دیتے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جی ہم پاکستان میں روزانہ $5 صدقہ نکالتے تھے, تو یہاں ہم پاکستان میں ہیں تو یہاں بھی $5 کے حساب سے جتنے پاکستانی روپے بنتے ہیں اس کے حساب سے دیں. ہم جب شاپنگ کرتے ہیں وہاں پاکستان میں, شاپنگ میں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ جب میں پاکستان جب بھی جاتا ہوں تو میں اپنے ساتھ ڈالرز لے کے جاتا تھا اور وہاں پر خریداری کرتا تھا. اب ایسی تمام چیزیں جو مجھے پاکستان سے مل سکتی تھیں, جیسے بنیان, ٹاولز, انڈر ویئر, ساکس, شوز, تاکہ پاکستانی معیشت کو تھوڑا سا سپورٹ ملے. اور یہ میں اکیلا نہیں, ہزاروں پاکستانی جو امریکہ میں رہ رہے ہیں اور یورپ میں رہ رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کرتے تھے. تو اس طرح پاکستانی انڈسٹری کو فائدہ پہنچا, وہاں کے دکانداروں کو, کاروبار والوں کو بھی فائدہ پہنچا. یہ اتنی ساری چھوٹی موٹی اتنی بے شمار چیزیں ہیں کہ جس کی حد نہیں کہ جو ہم امریکہ میں رہنے والے پاکستانی کرتے ہیں. تو ہمیں صرف ATM مشین نہ سمجھا جائے کہ جی ہم پیسے بھیجتے ہیں اور خدا نخواستہ صرف اپنے عزیزوں کو دفنانے آ جاتے ہیں. ہم یہ سارے کام کرتے ہیں. ہم شاپنگز پاکستان میں کرتے ہیں جا کے, امریکہ میں نہیں خریدتے جوتے, کیونکہ وہاں پر حلال جانور کی حلال کھال کے جوتے مل جاتے ہیں. اور ایسی چیزیں جیسے میں نے کہا کہ ساکس, بنیان, شرٹ, قمیص شلوار, کرتے, اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ ہم سال بھر یہاں نہیں خریدتے یہاں لوکلی. اور خریدتے بھی ہیں تو لیبل دے کے خریدتے ہیں کہ جی اگر پاکستان کا آیا ہوا ہے تو ہم خریدتے ہیں تاکہ پاکستان کو فائدہ پہنچے. ورنہ ہم پاکستان جب جاتے ہیں تو وہاں سے یہ چیزیں خرید کے لے کر آتے ہیں تاکہ پاکستان کی اکنامی کو فائدہ پہنچے, وہاں تھوڑا سا جو بھی ہمارے چھوٹا موٹا کنٹریبیوشن ہے وہ ہو سکے. تو میں نہیں چاہتا کہ اب یہ 13 منٹ ہو گئے تو اس سے زیادہ طویل ہو, ورنہ 2-4 اور مثالیں دیتا. میں انشاءاللہ جلد ہی اب کنٹینیو رکھوں گا اپنے یہ ویلاگس, اور بہت جلد ہی میں پاکستانی جرنلز کیوں بار بار ماشاءاللہ لگاتے ہیں اس کے حوالے سے, عدالتوں کا ہمارا کیوں ایسا کردار ہے نظریے ضرورت کے حوالے سے, اور اس کے علاوہ علامہ سید ساجد نقوی صاحب کے بہت ہی گمراہ کن حالات حاضرہ جنہیں وہ کہتے ہیں جمعہ کی نماز کے بعد وہ کرتے ہیں 1.5 گھنٹے کا, اور اس پہ ایک میں تفصیلی گفتگو کروں گا. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ. میرا نام علی مرزا ہے, میں یہاں پر امریکہ میں 40 سال سے ہوں. مرزا اسٹریٹجیز اینڈ پبلک ریلیشنز کے حوالے سے یہاں پر میرا بزنس ہے, مرزا گروپ کے حوالے سے بھی بزنس ہے, اور میں بیسکلی یہاں پر بزنسز کے علاوہ جو میری مرزا اسٹریٹجیز اینڈ پبلک ریلیشنز ہے وہ امریکن پالیٹکس میں بہت ایکٹیو ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, میں نے یہاں پر میں لوکل پالیٹکس میں مجھے نیو یارک, نیو جرسی اور کنیڈیکٹ کے علاقے میں, اس ٹرائی اسٹیٹ علاقے میں پائنیئر کہا جاتا ہے کہ جو یہاں کی لوکل پالیٹکس میں انوالو ہوئے. میں ڈیموکریٹک پارٹی کا یہاں پر فارمر وائس چیئرمین بھی رہا ہوں نیو یارک میں, ناسا کاؤنٹی میں. تو انشاءاللہ پھر آپ سے گفتگو ہوگی تفصیلی. اس وقت تک کے لیے اجازت. میری والدہ مرحومہ کو پلیز اپنے مرحومین کے لیے جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں, جس طرح میں تمام مرحومین کے لیے پڑھتا ہوں, پلیز آپ بھی میری والدہ محترمہ کے لیے سورہ فاتحہ ہمیں ان کو یاد رکھیں. سیدہ سعیدۃ النساء بیگم نقوی بنت سید صادق علی نقوی مرحوم. شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.